بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور آئندہ جمعرات، ایک تو آج جمعرات ہے، آئندہ جمعرات کا روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور جمعے کا روزہ تو یقینی ہے، اور بدھ کے دن سے تراویح شروع ہو سکتی ہے، جمعرات کی تراویح یقینی ہے۔ تو آئندہ جمعرات جو ہو سکتا ہے رمضان کا پہلا روزہ ہو۔ آج جمعرات ہے، آئندہ جمعرات رمضان کا پہلا روزہ ہو۔ تو آپ لوگوں میں سے جو پرانے بچے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ رمضان کا جب مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم دو موضوع پر تعلیم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عید کی تیاری، عید کی شاپنگ کے حوالے سے، وہ تو ہم نے تعلیم کر دی آپ کو، عید کی خریداری، عید کی تیاری، یہ سب باتیں ہم آپ سے کر چکے ہیں۔ اب جو ہماری تعلیم کا سلسلہ ہے وہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کا مہینہ کس طرح گزارنا ہے، عبادتیں کون کون سی کرنی ہیں، اور کون کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں نہیں کرنے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ایک دو تین تعلیم میں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سارے مہینے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مہینے ہوں، دن ہوں، ہفتے ہوں، رات ہوں، یہ سب اللہ نے بنائی، رات دن اللہ نے بنائے۔ اور پھر مہینوں کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسلامی مہینوں کا تعین، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ جس طرح آپ کو بہت سارے بچوں کو انگریزی مہینے کے نام یاد ہوں گے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ اسلامی مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں کی تعیین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ان مہینوں کے فضائل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ تو سارے مہینوں میں، اسلامی مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سارے مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ بولو سارے، رمضان مبارک کا مہینہ۔ کس لحاظ سے بہترین مہینہ ہے؟ کیوں بہترین مہینہ ہے؟ کیا اس کے اندر؟ عبادت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لحاظ سے، مغفرت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے لحاظ سے سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، خاص مہربانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، پہلی تراویح ہوگی، تو رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، رات سے شروع ہو جائے گا۔ جب بدھ کی رات اگر تراویح ہو جائے، جمعرات کا روزہ ہے، تو بدھ کی شام سے ہی رمضان کی برکتیں شروع، پہلے رات آئے گی۔ رمضان کی ہر رات، ہر دن قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اور رحمتوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے یہ۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں رحمتیں برسائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال ہے، میں نل کھول رہا ہوں، نل کھولا اور قطرہ قطرہ پانی ٹپک رہا ہے۔ نل کتنا کھولا میں نے، پانی کیسے آ رہا ہے؟ بوند، ہلکی ہلکی بوند آ رہی ہے۔ تو یہ پانی تیز آ رہا ہے، ہلکا آ رہا ہے؟ کتنی دیر میں گلاس بھرے گا بتائیں؟ گلاس کتنی دیر میں بھرے گا؟ سی بیٹھو، بہت زیادہ دیر لگے گی، بہت زیادہ دیر لگے گی۔ ادھر دیکھو بش۔ اور اگر میں نل تیز کھول دوں فل اور گلاس رکھ دوں، کتنی دیر میں گلاس بھرے گا؟ بولو، ایک دم بھر جائے گا۔ پورے سال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں؟ قطرے کی طرح۔ کس طرح؟ بوند کی طرح، بوند کی طرح، بوند کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ، بندوں کو دیتے ہیں۔ لیکن اتنی نہیں، رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کیسے اترتی ہیں؟ نل کھل گیا پانی کا، ایسی تیزی سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اترتی ہیں۔ آج ہی میں نے صبح فجر کی نماز میں مسجد میں یہ حدیث سنائی ہے، اور کل بھی سنائی تھی عصر کی نماز میں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں تشریف لائے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا بھی ممبر سے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جانتے ہو نا، جس پہ بیان دیتے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا بھی ممبر سے قریب آ جاؤ، سارے صحابہ فوراً قریب آ گئے، کیونکہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب ہو کر بیٹھتے تھے اور بہت ادب سے بیٹھتے تھے۔ صحابہ کے اندر اتنا ادب اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اتنی محبت تھی کہ وہ کوئی حرکت نہیں کرتے تھے، ہلا بھی نہیں کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ممبر سے قریب آ جاؤ، سارے صحابہ ممبر سے قریب آ گئے۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، ممبر دیکھا ہے آپ لوگوں نے مسجد میں، جس میں امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اس میں کتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں؟ ہاں 3۔ کئی بڑے ممبر ہوتے ہیں تو 4 سیڑھیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ قاری ورثہ دارالعلوم کے ممبر میں کتنی سیڑھیاں ہیں؟ بڑا ممبر ہے نا وہ، تو اس میں 4-5 سیڑھیاں ہیں، کافی بڑا ہے، لیکن 3 سیڑھیاں تو ہوتی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ممبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ پہلے ممبر کی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے کہا آمین۔ کیا کہا؟ عجیب سی بات ہے نا، صرف آمین کہنا اور کچھ نہیں۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا، زور سے بولیے۔ تو آپ ممبر پر چڑھتے جا رہے ہیں اور کیا کہتے جا رہے ہیں؟ تو 3 سیڑھیاں کتنی مرتبہ آمین کہا؟ آمین کب کہا جاتا ہے آپ لوگ بتائیں؟ جب کوئی دعا کی جائے تو پھر جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ میں مثال آپ سے کہوں گا، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما، آگے سے آپ کیا کہیں گے؟ زور سے بولیے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہیں فرمائی، صرف آپ نے کیا کہا؟ اور ممبر پہ آپ تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا نا، صحابہ کو خطبہ دیا، تعلیم دی، آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہو گئے تو پھر آپ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ ممبر پر کیوں چڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خطبہ دینے کے لیے، بیان دینے کے لیے۔ خطبہ اور بیان سے جب آپ فارغ ہوئے تو ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج جب آپ تو روزانہ ممبر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، کبھی آپ ایسے نہیں کرتے، آج جب آپ ممبر پہ چڑھے تو آپ کیا کہہ رہے تھے چڑھتے ہوئے؟ آمین آمین آمین۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ ہم نے دعا تو سنی نہیں، آمین سنی ہے؟ ہم نے دعا تو، صحابہ نے کیا سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بتاؤ سارے، کہ آپ ہمیشہ ممبر پہ چڑھتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا۔ اب کی دفعہ آپ ممبر پہ چڑھے تھے، آمین کہہ رہے تھے، ہم نے دعا تو سنی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو اور سے، فرمایا کہ صحابہ کی جماعت، جبرائیل آئے تھے۔ جبرائیل کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار، سارے فرشتوں کے سب سے بڑے فرشتے ہیں، بڑے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے بہت قریب کیا ہوا ہے، جبرائیل امین، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے، بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جبرائیل آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے 3 دعائیں کری، 3 بد دعائیں دی تھی، میں نے اس پر کیا کہا تھا؟ آمین۔ 3 بد دعائیں، 3 بد دعائیں۔ سنو ذرا، فرشتوں کے سردار کیا دے رہے ہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے سردار، امام الانبیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ بولو، فوراً قبول ہو جائے گی۔ کتنی خطرے کی دعا ہے۔ دعا کیا تھی؟ سنو، فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رمضان المبارک کی قدر نہ کرے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ وہ گزار دے موبائلوں میں، ٹی وی میں، گانوں میں، گیموں میں، کارٹون میں، بازاروں میں گھومنے میں، کھانے پینے میں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین، ہاں ایسا شخص ہلاک ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اس کی قدر۔ پہلی دعا ہو گئی۔ دوسری دعا پھر فرمایا تھا جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، وہ درود شریف، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، میں لوں کوئی بھی لے، کہیں بیان سن رہے ہو تو آہستہ آواز سے کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آہستہ آواز سے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا تذکرہ، آپ کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، خاموش بیٹھا رہے۔
جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا کرو آہستہ آواز سے کیا پڑھا کرو؟ زور سے، غور سے سنو، غور سے۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین حیات ہیں، بوڑھے ہیں، اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کماتا، یہ ان کی خدمت نہیں کرتا، یہ ان کو راضی نہیں کرتا، تو کیا ہو جائے؟ یہ شخص کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ رمضان کے فضائل میں آئی ہے، رمضان کے مہینے میں آپ یہ حدیث بہت سنیں گے آپ ائمہ سے۔ تو پہلی جو بد دعا دی ہے جبرائیل علیہ السلام نے وہ کس بارے میں دی ہے؟ بتاؤ سارے، بولو سارے۔ رمضان کے بارے میں، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے، سنو، رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھی، رمضان کے مہینے میں تلاوت نہیں کری، رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت دعائیں نہیں کری، پتنگیں اڑاتے رہے، رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت اٹھ کر، تہجد کے وقت اٹھ کے دعائیں نہیں کری، سوتے رہے، رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی، گھومتے رہے، جس نے ایسا کیا جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ کیا ہو جائے؟ تو بھائی دیکھ لو، جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں آمین، ہلاک ہو جائے۔ اب بتاؤ جو رمضان کی قدر نہیں کرے گا وہ ہلاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، وہ تو ضرور ہلاک ہوگا، وہ تو ضرور ہلاک ہوگا۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں کہ بیٹا رمضان کے مہینے میں نا 1 مہینے کے لیے بس انسان بن جاؤ، 1 مہینے کے لیے پکے مسلمان بن جاؤ، 1 مہینے کے لیے اچھے بچے بن جاؤ، صرف 1 مہینے کے لیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، احادیث سے معلوم چلتا ہے، احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ اچھا بن کر گزار لیا، اچھا پکا مسلمان بن کر گزار لیا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کا کیسے گزاریں گے؟ بولو سارے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھی، مسجد جا کر شرارتیں نہیں کریں، جس نے رمضان کے مہینے میں روزانہ 20 رکعتیں تراویح پڑھی، شرارتیں نہیں کری، بھاگے نہیں مسجد میں، جس نے رمضان کے مہینے میں خوب قرآن کی تلاوت کری، افطاری کے وقت دعائیں کری، تہجد کے وقت جلدی اٹھ کے سحری کری، دعا کری، روزہ رکھا، تو پورے سال اللہ تعالیٰ اس کا کیسا گزاریں گے؟ اچھا گزاریں گے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولو سارے، یہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ مہینہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، 1 مہینہ ہے، صرف 1 مہینہ، 29 دن کا مہینہ ہو یا 30 دن کا ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف 29 دن کا اور 30 دن کا مہینہ ہے۔ 1 مہینے میں اگر ہم نے کوشش کری کہ میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، میں گھر میں لیپ ٹاپ اور موبائل اور ٹی وی وغیرہ جو بھی چیزیں بالکل نہیں رمضان میں چلاؤں گا، رمضان میں نہیں دیکھوں گا، رمضان میں ان چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں فیس بک اور یوٹیوب سب سے زیادہ فتنہ ہے، اس کا استعمال رمضان کے مہینے میں نہیں کرو، ضرورت میں بھی نہ کرو، ضرورت میں بھی نہ کرو۔ آپ لوگ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ لوگوں کی تو موبائل ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لوگوں کے یوٹیوب فیس بک نہیں، آپ لوگوں کے لیے موبائل ہی نہیں لو رمضان کے مہینے میں۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، افطاری کے وقت بیٹھ کے دعائیں کرو، روزے داروں کو افطار کراؤ، بہت ساری فضائل ہیں، بہت ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو اگلی تعلیم میں بتاؤں گا، افطار کی فضائل سب چیزیں آہستہ آہستہ بتاؤں گا کہ رمضان کس طرح گزارنا ہے۔ لیکن ابھی ایک چیز سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ اچھا تو پورا سال، اور رمضان کا مہینہ اگر اللہ نہ کرے صحیح نہیں گزارا تو کس کی بد دعا ہے؟ جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ تو ساری زندگی کیا ہو جائے گی ہماری؟ بولو سارے، بولو، ساری زندگی کیا ہو جائے گی ہماری؟ خراب، خراب، بالکل خراب ہو جائے گی، برباد ہو جائیں گے اگر رمضان کا مہینہ خراب ہو گیا۔ بس سن لو، ذہنوں میں بٹھا لو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، آپ لوگ اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ اگر رمضان کا مہینہ انشاءاللہ اچھا گزر گیا تو پورا سال اچھا۔ بولو سارے، بولو۔ اور اگر اللہ نہ کرے رمضان کے مہینے میں ہم نے صحیح طریقے سے عبادت نہیں کری، اچھا نہیں گزارا تو پورا سال زندگی خراب، کام کاروبار خراب، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، آفتیں، اللہ کی ناراضگی، نافرمانی، ساری مصیبتیں جمع ہو جائیں گی پورے سال کے لیے ہمارے پاس، اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے اچھا کام
نہیں کیا. اس لیے صرف میں تو یہ کہہ رہا ہوں 1 مہینے کے لیے آپ لوگ کو میں کبھی اتنا وہ نہیں کہتا کہ بھائی موبائل چھوڑ دو، کہتا ہوں لیکن اتنی تاکید سے نہیں کہتا کہ بھائی خدا کے لیے رمضان کے مہینے میں موبائل مت لو. ارادہ کرتے ہیں سارے، پکا ارادہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں میرے سے کہ رمضان کے مہینے موبائل تو نہیں لیں گے. دیکھو جب موبائل ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا ہاتھ میں؟ قرآن. پھر کیا آئے گا ہاتھ میں؟ ابھی ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں، کارٹون ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی زیادہ. آپ پوری سیریز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی سیریز آ رہی ہوتی ہے، بچے پتہ نہیں کون کون سی سیریز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ صرف رمضان کے مہینے کے لیے چھوڑ دو. اور پھر رمضان کے مہینے کا ایک شیڈول ہے، ایک نظام الاوقات ہے، ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. وہ میں انشاءاللہ آپ کو اگلی تعلیم میں بتاؤں کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، کیسے گزارنا ہے. اور ہر بچہ کوشش کرے، ہر بچہ ہمت کرے، ہمت سے کام لو کہ روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ، روزے رکھنے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ صبح پڑھنے آئیں گے تو کیا ہوا، صبح پڑھنے آئیں گے، صبح سے لے کر 11-12 بجے تک قرآن پڑھتے رہیں گے، ثواب ملے گا نا. تو رمضان کا مہینہ کس کام میں گزرے گا؟ آدھا دن کس کام میں گزر گیا؟ تلاوت میں. آدھا دن کس کام میں گزر گیا؟ تو شکر ادا کرنا. اور ظہر کے بعد گھر جاؤ تو تھوڑی دیر آرام کر لو، اثر سے پھر عبادت میں لگ جاؤ، کام میں لگ جاؤ. وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو سارے بچے ابھی سے ارادہ کریں، عزم کریں کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور جیسے میں نے کہا کہ میں اور بہت ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ایک چیز جو میں نے ابھی آپ سے کئی بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ارادہ کر لو کہ رمضان کا مہینہ ہم نے انشاءاللہ اچھا گزارنا ہے. رمضان کا مہینہ ہم نے انشاءاللہ اچھا گزارنا ہے. اور اس مہینے میں یہ باتیں بھی میں بتاؤں گا. بہت سارے بچے نا پتنگ اور کرکٹ کی طرف بہت چلے آتے ہیں. ابھی بھی میں گلی کے کونے میں آ رہا تھا تو کچھ بچے گلی کے کونے میں کھڑے ہوئے تھے، چپس لے رہے تھے. وہ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، صبح سحری کے بعد کرکٹ کھیلیں گے. ایسے نہیں کرکٹ کھیلیں گے صبح، رمضان کے مہینے میں کرکٹ کھیلیں گے. شیطان نے لگا دیا. اب بتاؤ جب ہم روزہ رکھ کر کرکٹ کھیلیں گے تو پیاس لگیں گے، بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ پھر روزہ خراب ہو جائے گا. روزہ کیا ہو جائے گا؟ شیطان نے لگایا کرکٹ پہ. پورے سال شیطان موبائل پہ لگاتا ہے، رمضان کے مہینے میں کرکٹ اور پتنگ پہ لگاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں تو کوئی کرکٹ اور پتنگ رمضان کے مہینے میں کوئی حلال تو جائز تھوڑی ہو جاتی ہے. غلط کام تو غلط ہی رہے گا. پتنگ اڑانا تو ویسے ہی پوری بات ہے. کتنے سارے بچے رمضان کے مہینے میں پتنگ بازی کرتے ہیں. عبادت گئی، رمضان گیا، روزہ خراب، تراویح چھوڑ دی، تلاوت چھوڑ دی، مسجدیں چھوڑ دی، پتنگ اڑا رہے ہیں. عصر سے لے کر 4 بجے سے پتنگ اڑنا شروع ہوتی ہیں اور پتنگیں اڑا رہے ہیں، پتنگیں لوٹ رہے ہیں. وہ پاگل ہوئے. اور چھٹی والے دن صبح سے فجر کی نماز کی فوری بعد جگہ جگہ کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے. کرکٹ میں اتنا افسوس کرتا ہوں، میں بعض لڑکوں سے رک کے پوچھتا ہوں جو فجر کے بعد کرکٹ کھیلتے ہیں نا، یہاں پہ روڈ پہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار تمہارا روزہ نہیں ہے؟ نہیں بھائی ہمارا روزہ ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ تمہارا روزہ ہے، تم کرکٹ میں بھاگ بھی رہے ہو. بھاگتے ہیں نا کرکٹ میں، رننگ ہوتی ہے نا. رننگ بھائی شاٹ ماریں گے تو رننگ کرنے پڑیں گے نا، رن بنانے کے لیے بھاگنا بھی ہوتا ہے. بال کے پیچھے وہ فیلڈنگ کریں گے تو بال کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے، بالنگ کرانے کے لیے بال لے کر بھاگنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بھاگنے سے کیا لگتی ہے آدمی کو؟ پیاس. کیا لگتی ہے؟ تو روزہ تو آپ کا خراب ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں بس ابھی ہم کرکٹ کھیلیں گے 2 گھنٹے، اس کے بعد ہم جا کر سوئیں گے. تو میں نے کہا پھر کب اٹھو گے؟ کہہ رہے ہیں عصر کے بعد اٹھیں گے. تو رمضان کا مہینہ سونے کے لیے آئے. ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی. کتنا نقصان ہے یار، کتنا نقصان ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. مجھے تو بہت، میں کہتا ہوں رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی کھیل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اگر رمضان کے مہینے اگر میری حکومت آ گئی تو میں تو رمضان کے مہینے میں سارے بازار سارے گراؤنڈ بند کرا دوں گا، صرف مسجدیں کھلی ہوں گی. ہاں بھائی عمر، اگر آپ کی حکومت آ گئی، آپ صدر پاکستان بن گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو آپ کیا کرو گے رمضان کے مہینے میں؟ ہاں مسجد تو کھلی ہوئی ہیں، بازار نہیں بند کرائیں گے کہ آپ کو خود جانی ہوگی شاپنگ کے لیے؟ ہاں بتاؤ بھائی داؤد، اگر آپ کی حکومت آ گئی، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، تو آپ کیا کام اچھا کریں گے بتائیں؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں میں بازار سارے رمضان کے مہینے بند کرا دوں گا تاکہ کوئی بھی بازار نہ جائے. اور آپ کی اگر حکومت آ گئی آپ کیا کریں گے؟ گراؤنڈ بند کرا دیں گے. ہاں پتنگ پر کون پابندی لگائے گا؟ کون وزیر اعظم بن کے پتنگ پر پابندی لگائے گا؟ تو کتنے سارے وزیر اعظم بن گئے، کتنے سارے ملک کے وزیر اعظم. تو یہ میں ایک ایسے کہہ رہا ہوں بطور مزاح کہ رمضان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں میں سے کسی کو وزیر اعظم بنا دیا انشاءاللہ، اچھا وزیر اعظم، دیندار وزیر اعظم، تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ پتنگ بازی پر کیا ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ پابندی.
کرکٹ پر کیا ہونے چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ پابندی. اور بازار کیا ہونے چاہیے رمضان کے مہینے میں؟ بند. صرف کیا کھلی ہونی چاہیے؟ یہ مقصد ہے رمضان کا. یہ کیا ہے؟ اچھا گزرے گا رمضان, بہت اچھا گزرے گا, بہت اچھا گزرے گا رمضان. تو سارے بچے ان چیزوں سے بچیں گے, پتنگ سے, کرکٹ سے بچیں گے انشاءاللہ. چھوڑ دیں, رمضان کے بعد کھیلو بھائی, پورے سال کرکٹ کھیلتے ہیں ہم, منع نہیں کرتے کبھی کرکٹ کھیلنے سے. پتنگ اڑانے کا ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن بچے اڑاتے ہوں گے, ہمیں نہیں پتہ, ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن رمضان کے مہینے میں یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اچھا گزاریں گے رمضان انشاءاللہ, سارے بچے اچھا گزاریں گے انشاءاللہ. اب اور چیزیں ہیں, رمضان کس طرح گزارنا ہے, کتنے پاروں کی تلاوت کرنی ہے, تراویح کیسے پڑھنی ہے, وہ انشاءاللہ اگلی تعلیم میں آپ کو بتاؤں گا.